اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، ان کا تفصیلی تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر کچھ اجمالاً ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احسانات کے تذکرہ کر کے ایمان کی دعوت دی، اور یہاں سے اب تفصیل اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ انعامات کیے ہیں، یہ احسانات ہیں، اور احسان کا بدلہ یہی ہے کہ محسن کی اطاعت کی جائے اور اس کے منعم حقیقی کو پہچان کر اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لایا جائے۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، جس طریقے سے آج کل جو کرسی کے عہدے پر بیٹھتا ہے اسے وزیر اعظم کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس وقت جو بادشاہ ہوتے تھے مصر کے، ان کو فرعون کہا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ ایک تھا یا دو تھے، اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کرنے کی بجائے اس کا منصب ذکر کیا اور اس کا لقب ذکر کیا کہ فرعون والوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی۔ اب فرعون والے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے تھے؟ تو یہ مصری حکومتیں، بادشاہ جس طرح اپنی رعایا کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو مصری فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اسی طرح رعایا بنا کر ہر طرح کی خدمت ان سے لیتے تھے، مشقتوں والے کام ان سے لیتے، کھیتوں سے کام ان سے کرواتے تھے، اور اجرت صرف اتنی دیتے کہ یہ مر نہ سکے اور زندہ رہیں، بس اتنا ان کو کھانے کے لیے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بری طرح کا عذاب دیتے تھے کیوں تم ان کی رعایا تھے اور وہ بادشاہ تھے۔ یذبحون ابناءکم، اب اس کی ایک جھلک اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے۔ کسی قوم کے لیے یہ بہت ہی بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو زندہ رکھ لیا جائے، عورتیں ہی عورتیں، ہمیں کتنی بڑی رسوائی۔ تو ہمیں یاد کرو اس دردناک عذاب سے اللہ نے تمہیں کیسے نجات دلائی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فرمائے اس چیز میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی جو کچھ کہ وہ تمہارے ساتھ ظلم کرتے اور طرح طرح کے مظالم تمہارے اوپر ڈھاتے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے، باقاعدہ تورات کے اندر بھی اس چیز کے تذکرے ہیں، ان کی جو کتاب ہے جسے وہ بائبل کے نام سے پکارتے ہیں، تو اس کے اندر اس کے تذکرے ہیں، اور یہود کے جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے، انہوں نے بھی اس چیز کے تذکرے کیے۔ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ رب العزت تاریخ بیان کرتے ہیں، ایک مورخ تاریخ بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ سچائی پر مبنی ہیں اور حقیقت جو ہے وہ بالکل آشکارا کرتے ہیں، اور مورخ سے تاریخ لکھنے میں الفاظ کے انتخاب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت جو الفاظ کے انتخاب کرتے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ایک جھلک دیکھ لیں، مورخ اور اللہ رب العزت کے بیان کرنے میں کیا فرق ہے۔ مورخ یہ کہتا ہے کہ مصری بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعونی، یعنی ظلم کی نسبت فرعون اور آل فرعون کی طرف کی گئی۔
آل سے مراد اس کے کرندے، اس کے متاحت، اس کا عملہ، اس کے لاؤ لشکر ہے۔ اور انہوں نے مصریوں کی طرف، مصری تو وہاں کے باسی تھے، باشندے تھے، تو کیا ہر باشندہ مصر کا بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، یا حکومتی عہدوں پر بیٹھے لوگ ظلم کرتے تھے؟ تو قرآن کریم نے تو یہی بتایا۔ علامہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہی سمجھ لیں جیسے انگریزی قوم اور انگریزی حکومت، تو انگریز حکومت نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے، انگریز قوم کا قصور نہیں۔ قوم تو قوم ہوتی ہے، اس کے اندر اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو نقشہ کھینچا وہ آل فرعون کا کہا، اور آل فرعون میں فرعون بادشاہ اور اس کے متحد اس کا جتنا عملہ ہے سارا اس کے اندر آئے گا۔ تو ہمیں وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، اور یہ چوں چرا نہیں کر سکتے تھے۔ رعایا کی کیا ضرورت کہ حکمران طبقے کے آگے چوں چرا کر جائیں؟ اس کی ایک جھلک ہم اپنے ممالک کے اندر دیکھ لیں کہ حکومتیں جب اپنی رعایا کے ساتھ جو قانون سازی کر کے ظلم و ستم کرتی ہیں تو کوئی پر نہیں مار سکتا۔ وہاں تو اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی بڑا رب ہوں۔ تو وہاں پھر قرآن کریم نے فرعون کے جو القابات دوسرے ذکر کیے ہیں، فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، کہ میخیں ٹھوک دیتا تھا، الٹا لٹا کر ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیتا تھا، تو وہاں کسی کو کیا چوں چرا ہو سکتی تھی؟ اس طرح کے مظالم سے اللہ رب العزت نے ہی ان کو نجات دلائی، اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ رب العزت اس نعمت کو یاد دلا کر اپنی اطاعت کا اور اپنے پیغمبروں کے اوپر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں، یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ ہمیں بڑی آزمائش تھی، اور واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے ان کو نکالا پیغمبروں کے واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ان کے لیے نجات دہندہ کی حیثیت سے مصر کے اندر آئیں۔ تو اس میں سے آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سمندر پھٹ گیا اور اس کا پانی منجمد ہو کر دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ اور یہ کوئی مستبد یا خلاف عقل نہیں، ایسی چیزوں کو کہنا چاہیے۔ روزمرہ کے معمولات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عجائبات کا وقوع ہوتا رہتا ہے، آئے دن اخبارات کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو خلاف معمول تو اس کو کہیں گے، یا عام عادت سے ہٹ کر ایک چیز رونما ہو گئی، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ خلاف عقل ہے، ناممکن ہے، یہ بات نہیں۔ انسانی عقل کے اعتبار سے چلو آپ اس کو ناممکن کہہ لیں، اللہ رب العزت کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس کے ہاں خلاف معمول یا حسب معمول دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کے ہاں تو کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ کمی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا ہے، کسی انسان نے نہیں اس کا پانی منجمد کیا، سمندر جس کے حکم سے چل رہا ہے اس کے حکم سے رک بھی گیا، تو اس کو اتنا بعید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی۔ کچھ مؤرخین یہ بھی لکھتے ہیں، اور قرآن کریم کی الفاظ سے اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل تھوڑے تھوڑے کر کے مصر سے نکلتے رہے ہیں۔ نجیناکم جو اوپر لفظ آیا نا، اور یہاں لفظ آیا انجیناکم، نجیناکم اور انجیناکم میں فرق یہی ہے۔ نجیناکم کے معنی آتے ہیں تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ تمہیں نجات دی، اور آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا کہ گروہ در گروہ تھوڑے تھوڑے ہو کر یہ نکلتے رہے۔ اور انجیناکم کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے نکلے، تو آخری دفعہ یہ اکٹھے ان کا بڑا گروہ موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں مصر سے نکلا، اور ان کے مظالم سے تنگ ہو کر۔ پہلے تو تھوڑے تھوڑے دو چار ہو کر نکلتے رہے اور آ کر اپنے آبائی وطن شام اور فلسطین میں آباد ہوتے رہے، لیکن بہت بڑا گروہ موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں نکلا۔ تو یہ جب اکٹھے جو نکلے نا تو راستہ ہی بھول گئے، تو شمال کی جانب بڑھ کر پھر انہوں نے موڑ کاٹنا تھا مشرق کی طرف، تو یہ انہوں نے جلدی موڑ کاٹ لیا۔ جب جلدی موڑ کاٹ لیا تو آگے سمندر تھا، سمندر کے حدود پار کر کے موڑنا تھا، وہ پہلے ہی مڑ گئے، جس کی وجہ سے پہلے جب مڑے راستہ تو اندھیرا تھا، روشنیاں تھیں نہیں، رات کے وقت چوری چھپے جو نکلے تو راستہ جو بھول گئے۔ جب صبح دیکھا تو ارد گرد دائیں بائیں شمالاً جنوباً پہاڑیاں ہیں، سامنے سمندر ہے، اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت پہنچ گیا۔ اب ان کا مرنا یقینی تھا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون، جس کی دہشت ہی ان کے دلوں کے اوپر بہت زیادہ تھی۔ غلامی کی جن قوموں نے زندگی گزاری ہو وہ دیکھ کر ہی جو ہے نا وہ ظالم کو مر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمیں مروا ہی دیا،
لیکن پیغمبر کا حوصلہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رہنمائی میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے سمندر سے ان کو پار کروایا۔ تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون والوں کو ہم نے غرق کیا۔ جب وہاں فرعون اپنے لال لشکر سمیت پہنچا نا، تو اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، میں بھی چلتا ہوں، تو چلا، تو اللہ رب العزت نے سمندر کو چلا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، یعنی اپنے دشمن کا استحصال اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی ان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت تھی، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون مر گیا ہے اور فرعونی ختم ہو گئے، کیونکہ غلامی کی جو زندگی گزاری تھی۔ تو اللہ رب العزت نے سمندر سے باہر اس کی بھی لاش پھینکی اور فرعونیوں کی لاشیں ان کے سامنے کی، پھر ان کو یقین ہوا۔ فرمایا اپنے دشمن کو غرق ہوتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنی نجات اپنے پیغمبر کی معیت میں دیکھی ہے، تو پھر کیوں نہیں پیغمبر کی اطاعت کرتے، اور کیوں اپنے محسن کے احسان کو پہچان کر اس کی اطاعت کے اوپر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی اسرار رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔